الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 یعنی 50 پر 5. پروردگار عالم بنی اسرائیل کی شرارتوں میں ایک شرارت کا ذکر کر رہا. ان کی کئی شرارتوں کا ذکر ہم نے سنا ہے. ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. کیسی سنگین غلطی. ایک پیغمبر کی صحبت میں رہے، چند دن پیغمبر باہر گئے تو اتنی چھوٹی سی مدت میں انہوں نے خدا ہی کو بھلا دیا، نبی کی تعلیم کو فراموش کر دیا، اور ایک جانور کے ڈھانچے کو جو جانور بھی نہیں ہے، بس جانور کا ایک پتلا جو مٹی کے بجائے دھات سے سونے سے بنایا گیا، اس کی انہوں نے عبادت شروع کر دی، پوجا شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کی توبہ کو قبول کیا. اب ایک تازہ شرارت ان کی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلے طور پر دیکھیں. جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک کڑک نے تم کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہے. یعنی ان ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ حکم اتار رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ قانون سنا رہا ہے، ہم آپ کی بات سنتے سنتے اکتا گئے ہیں، بس اب آپ کی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے، براہ راست ہم خود اللہ کو دیکھیں گے، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھیں گے. ایسا مطالبہ ان ظالموں نے رکھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کسی بھی وقت یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت اتاری وہ آیت اتاری، ہم پر کیوں آیت نہیں اتارتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جنت دوزخ کی سیر کر کے آتے ہیں، رب کا دیدار کر کے آتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں
کہ میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، پیغمبروں کو دیکھا، عرش کو دیکھا، رب کو دیکھا. تو کسی صحابی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے رب کو دیکھا، ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کسی نے نہیں پوچھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باادب تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے یہ بنی اسرائیل یہ بے ادب لوگ تھے. بے ادب کا درجہ بڑھتا نہیں، ادب والے کا درجہ بڑھ جاتا ہے. صحابہ کا درجہ بڑھ گیا. کتنا بڑا؟ اتنا بڑھ گیا صحابہ کا درجہ کہ اگر آج کوئی کتنی بھی عبادت کر لے، کتنا بڑا عالم بھی بن جائے، مگر وہ صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا. اتنا بڑا درجہ صحابہ کو. ان کے پاس کیا چیز تھی؟ محبت رسول تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور محبت ایسی چیز ہے کہ جب محبت آ جاتی ہے تو خود بخود سلیقہ آ ہی جاتا ہے، خود بخود ادب آ ہی جاتا ہے اگر محبت آ جائے. محبت میں کبھی بے تکلفی بھی کرتا ہے عاشق، مگر جب دیکھتا ہے کہ محبوب کچھ ناراض ہو گیا تو فوراً سمجھ جاتا ہے. اپنے محبوب کی سادگی کی وجہ سے کبھی بے تکلف ہوتا ہے، زیادہ بولنے لگتا ہے. جب محبوب کے چہرے میں ہلکے سے ناراضگی دیکھتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے اور ادب کے دائرے میں آ جاتا ہے. یہ ہے محبت. ادب، محبت ادب خود ہی سکھا دیتی ہے. تو صحابہ کرام کی ادائیں ایسی تھیں کہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں، خود بخود وہ ادائیں ان کے اندر آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضرت ابوبکر صدیق کو کون سکھایا؟ کوئی سکھایا؟ کوئی فرشتہ ہے کہ بتایا اے ابوبکر اس طرح کہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات خود بخود پیدا ہو گئی محبت رسول کی وجہ سے. تو بنی اسرائیل کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں تھی، کیونکہ یہ ظالم موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھتے تھے. یہی تو بہت بڑی مصیبت ہے، اپنے جیسا سمجھنا. اپنے جیسا سمجھا تو دھوکہ کھائے. ایک طرف سائیکل والا، دوسری طرف اسکوٹر والا. سائیکل والا سمجھتا ہے اسکوٹر والے کو یہ میرے برابر، میں اس کے جیسا ہوں، یہ آدھے گھنٹے میں جائے گا 30 کلومیٹر تو میں بھی آدھے گھنٹے میں جاؤں گا. ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. تو نبی کی سیر سیر ہی ہے. ہم نبی کے برابر سیر نہیں کر سکتے. نبی کی روحانیت ہمارے اندر نہیں آ سکتی، نبی کی قوت ہمارے اندر نہیں آ سکتی. ہاں نبی کے غلام بن جاؤ، منزل پہ پہنچ جاؤ. بحث و تکرار کے بجائے نبی کے دامن کو پکڑ. کوئی گاڑی رکھا ہے، گاڑی ہی کی مثال دے رہا ہوں، موٹر سائیکل رکھا ہے. آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، آپ اگر اس سے بحث کریں گے میں بھی تیرے برابر دوڑ سکتا ہوں، نہیں دوڑ سکتے. ہاں آپ نے کہا کہ اتنا کرم کیجئے کہ آپ کے پیچھے مجھے بٹھا لو، تو پیچھے بیٹھ جائیں گے تو وہ جائے گا تو اس کے صدقے میں آپ بھی اس منزل کو پہنچ جائیں گے. پیچھے بیٹھ کر محنت کے بغیر پہنچ جائیں گے. تو نبی کے برابر ہو نہیں سکتے. نبی کا دامن پکڑ لو، نبی کی غلامی اختیار کر لو، منزل کو پہنچ جاؤ. تو یہ ظالم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی یا موسیٰ، دیکھیں کیسے بے ادب ہیں یہ لوگ، نام لے کر پکارتے ہیں پیغمبر کو. آج ایک شاگرد اپنے استاد کو نام لے کر نہیں پکار سکتا. شاگرد نام لے کر پکارے استاد کو تو بے ادبی. مسلمان تو مسلمان کسی بھی قوم میں یہ چیز نہیں. کوئی بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر نہیں پکارتی. اب تک ایسا دور تھا
مگر آج ایسا دور آ گیا کہ بیوی شوہر کا نام لے کے پکارتی، شوہر کا نام کریم ہے تو پکارے کرو، کیسا کرو بلاتی تو نہیں، وہ کالج میں پڑھنے کے ٹائم کچھ ہو گیا ہم لیگل شوہر ابا نے، اس کے پہلے انلیگل شوہر تھے نہیں ہمارے، انلیگل شوہر اس وقت بلا لیتے تھے، میں کرو بلاتے سن، وہ تجھے کیا بولتے ہیں؟ میرا نام زرینہ، مجھے ذرو بلاتے، تب سے چل گیا۔ اب نہ ادب ہے، نہ لحاظ ہے، نہ شوہر کا مقام ہے۔ تو تہذیب، اگلے زمانے میں شوہر کا نام عورت بالکل نہیں لیتی تھی، ضرورت پر بھی نہیں لیتی، حالانکہ ضرورت پر لینا ہی چاہیے، ضرورت پر بھی نہیں لیتی۔ ایک بیوی، اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، السلام علیکم بول کے خاموش ہو جاتی، رحمت اللہ کیسا بنوں گی، ان کا نام نہ ہو، ان کا نام کیسا میں لوں گی؟ بھائی ایسا نہیں، تیری نماز صحیح ہونا ہے۔ نہیں، اکبر میرے شوہر کا نام، اللہ بول کو اکبر بولنے کے میرے منہ میں نہیں آتا۔ وہ ایک زمانہ ویسا بھی تھا، حالانکہ وہ بھی غلط ہے۔ وہاں نماز کا جو ورد ہے، نماز کے اندر جو الفاظ بتائے گئے ان لفظوں کو بولنا ہی پڑے گا، مگر اتنا زیادہ ادب تھا۔ آج اتنی بے ادبی ہو گئی کہ شوہر کو ادب و احترام سے بلانا یہ کہ بد تہذیبی لوگ سمجھتے ہیں نیو جنریشن میں، یعنی آج کی جو نسل ہے اس میں۔ تو یہ ظالم لوگ، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، یہ امتی ہے، اب امتی نبی کو کس طرح بلا رہے ہیں؟ یا موسیٰ نام لے کر، عمر میں چھوٹے اس لیے بلا لیے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی امام بن جائے، ہم اس کے مقتدی ہیں، عمر میں ہم سے چھوٹا ہے، تو ہم اس کے عہدے کا لحاظ کرتے ہوئے کہتے ہیں امام صاحب، عہدے کا لحاظ کر دیں، نہیں میرے سامنے کا بچہ اسی طریقے سے بلا رہے ہیں تو تم اس کی بے ادبی نہیں کرتے، امامت کی بے ادبی کر رہے، جو کام وہ کر رہا ہے اس کی بے ادبی کر رہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ کو دیکھے بغیر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کا مطلب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھے بغیر آپ کی بات نہیں مانیں گے، کا مطلب آپ پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے، آپ پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے نبی کے صحابہ کی شان دیکھیں، حضرت خزیمہ ایک صحابی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی تقاضا کر رہا ہے، آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، وہ قرض مجھے واپس دیجیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں واپس کر چکا تجھے، جو لیا تھا میں تجھے واپس کر چکا ہوں۔ اب وہ بڑی نرمی سے جواب دے رہے حضور، ارے میں تو دے دیا، نہیں میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے میں بعد میں دے دیتا ہوں۔ بات کی بات نہیں، آج ہی اسی وقت دینا چاہیے آپ، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ حضور نے کہا میں تو واپس کر دیا۔ تب وہ شخص کہا یہودی، تو کسی ایک گواہ کو بلا، یہ گواہ بھی آ گیا تو میں مان لوں گا۔ یہ تو سب خاموش ہے، کیونکہ اس وقت حضور نے واپس کیا جب کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے تھے، خزیمہ آگے بڑھ کے کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے قرض تجھ کو واپس کر دیا، تو لے لیا۔ اب وہ بھی یہودی ٹھیک ہے، بس اس کی کنڈیشن تھی، وہ کیوں ایک کنڈیشن لگایا پتہ نہیں، اسے بھی پتہ تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر کی علامت ہے کہ جتنی سختی اس کے ساتھ کی جائے
اتنی وہ نرمی کرے گا. تو یہ چیز میں سمجھ گیا. میں جھوٹ بول کے سختی کر رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے جواب دے رہے ہیں. میں سمجھ گیا. بس یوں ہی میں کہہ دیا کہ کوئی ایک گواہ رہا تو لاؤ. نہیں لا سکتے گواہ, کہاں سے لائیں گے؟ تو خزیمہ بڑے بولے میں گواہی دیتا ہوں. تو وہ شخص چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خزیمہ کیسے تم نے گواہی دی؟ تم نہیں تھے. آپ کی بات کر رہا. ارے اللہ کو میں نے نہیں دیکھا, آپ نے کہا میں مان لیا. جبرائیل کو میں نہیں دیکھا, آپ نے کہا مان لیا. جنت کو دیکھا نہیں, آپ نے کہا مان لیا. دوزخ کو میں دیکھا نہیں, آپ نے کہا مان لیا. خبر میں سوالات ہوں گے, میں نے کبھی دیکھا نہیں, آپ نے کہا مان لیا. آپ کہہ رہے ہیں میں قرض واپس کر دیا, میں نے مان لیا. میں مان لیا اور میں گواہی دے رہا ہوں, کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت برحق ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے. کیسے گواہی دیا؟ میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ گواہی دے رہا ہوں. لہٰذا یہ بھی گواہی میں اسی وجہ سے دے رہا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ذو شہادتیں, تمہاری یہ گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے. یہ انعام مل گیا. کسی بھی معاملے میں, کسی بھی جھگڑے میں, نکاح کے موقع پر یہ ایک آدمی گواہ بنے تو نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے دو آدمی گواہ رہنا. خزیمہ آ گئے تو دوسرے کی ضرورت نہیں. ون خزیمہ از اکول ٹو ٹو وٹنسز. یہ خزیمہ دو گواہوں کے برابر ہے. یہ انعام کیوں ملا؟ ان کی سوچ پر, ان کے اس ایمان پر. مگر یہ ظالم موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم ہرگز کہنے کے انداز میں بے ادبی دیکھیے. لن نؤمن لک, ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کی بات پر. آپ کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. اگر ہم کو ماننا ہے تو ہمارا ایک مطالبہ ہے, ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے. کیا ہے تمہارا ڈیمانڈ؟ حتی نر اللہ, ہم دیکھیں اللہ کو. وہ بھی کس طرح دیکھیں؟ جہرتن, کھلم کھلا. جس طرح ہمارے سامنے دیوار ہے, دروازہ ہے یا کرسی ہے, سامنے جس طرح چیز کھلے طور پر آنکھوں کو نظر آتی, اس طرح اللہ ہم کو نظر آنا. اللہ کو دیکھ لیں گے ہم, اس کے بعد ہی اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی بات پر ہم ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ کا غضب. اب موسیٰ علیہ السلام لے گئے ان کو, چلو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم کہاں سے دیکھو گے؟ یہ اس کی ہلکی سی جھلک ہو جائے تو تم برداشت نہیں کر سکتے. تو ان کی اس بے ادبی پر اللہ نے عذاب بھیجا. فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ, ایک چنگھاڑ, بجلی کے کڑکنے کی آواز, زبردست آواز آئی. اس آواز کو برداشت نہیں کر سکے, سب کے سب مر گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم دیکھ رہے تھے. یہ ایک آدمی مرا تو دوسرا آدمی اسے دیکھا, دوسرا مرا تو تیسرا دیکھا, تیسرا مرا تو چوتھا دیکھا. یعنی کھڑے تھے, یہ کہ ایک مرتا ہے, مر گیا کیا ہے, دیکھتے رہتا, پھر یہ مر جاتا, پھر وہ دیکھتے رہتا, ایسا مرتے 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 آخر تک پورے مر گئے. اس طریقے سے تم مر گئے, تمہاری لاشیں پڑ گئیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار ان کو زندہ کر دے میرے مولا. یہ لوگ تو 70 آدمی مر گئے, اب ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ کہیں گے کہ اے موسیٰ رب کو دکھانے کے بہانے لے گئے تم, اور سب کو مار کر ایک کہانی بتاتے ہو کہ لوگ رب کو نہیں دیکھ سکے. اے موسیٰ تمہیں نے سب کو قتل کیا ہے. وہ زمانہ فائرنگ کا بھی نہیں تھا. اگر رہتا تو الزام لگا دیتا, اے موسیٰ آپ جا کے سب کو فائر کر دیے, بجے سب کو گولیوں سے اڑا دیے. وہ زمانہ نہیں تھا, مگر مجھ پر الزام لگا گیا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا,
اے پروردگار یہ احمقوں نے اس طرح گزارش کی، اب یہ لوگ مر گئے ہیں تو ان کے رشتہ دار الزام لگائیں گے، بڑا فتنہ برپا کریں گے، جو اچھے ہیں ان کو بھی بگاڑ دیں گے، اے اللہ ان کو زندہ کر۔ تب اللہ نے زندہ کر دیا، زندہ ہو گئے۔ دیکھیے پیغمبر جہاں رہتے ہیں وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ آدمی غلطی بھی کر دے تو ان کی دعا سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ جو پیغمبروں کا حال ہے، ان کے متبعین اولیاء کرام، ان کا بھی وہی حال ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی موت تم پر آ گئی، موت کا مزہ چکھ کر پھر تمہیں زندہ ہونے کا موقع دیا گیا۔ ایک آدمی مر جاتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے طفیل یہ مرے ہوئے لوگ پھر زندہ ہو۔ اب موت کیا ہوتی ہے انہیں پتہ چل گیا کہ موت کیا ہوتی ہے، اس کے بعد سنبھل کر انہوں نے زندگی گزاری۔ جو مر کے زندہ ہوئے وہ تو سنبھل گئے، مگر ساری قوم تو سنبھلنے والی نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم شرارتوں کے لیے، بے ادبیوں کے لیے، ناشکریوں کے لیے مشہور ہے۔ کبھی یہ لوگ شکر گزار نہیں بنتے اور کبھی فرما بردار نہیں ہوتے، کبھی ادب کے ساتھ نہیں رہیں گے، بے ادبی ہی زیادہ کریں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے دوبارہ تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ نعمت خدا کی ہوتی ہے، ہم لیتے ہیں، خدا ہم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ اگر طلب بھی کرے تو بندہ دے کیا سکتا ہے خدا کو؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے، بس اتنا کہنا کہ اے پروردگار تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، اگر تو یہ نعمت نہیں دیتا تو میں برباد ہو جاتا، اتنا شکر کرو، تم سے راضی۔ وہ دیتا ہے، تم مان لیتے ہو تو خوش ہو جاتا ہے تم سے، اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ تم کو نواز دوں۔ تو شکر گزاری یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شکر گزاری۔ خدا کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم اگر گنتے بیٹھیں گے تو گن نہیں سکتے، اور خدا کی نعمت کسی پر نہیں ہے۔ مجھ پر خدا کی بالکل کوئی نعمت نہیں ہے ایسا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ سکون سے جو بیٹھا ہے یہ بھی خدا کی نعمت ہے، کھجا رہا ہے وہ بھی خدا کی نعمت ہے، کھجانے کے لیے انگلیاں تو تیرے پاس ہیں، اگر وہ بھی نہیں رہتے تو کیا کرتا؟ تو شکر گزار بندے اللہ کو بہت پسند ہیں، لیکن اللہ کے بندوں میں ناشکری کرنے والوں کی جماعت بڑی، شکر گزار بندوں کی جماعت چھوٹی۔ اللہ نے خود یہ فیصلہ سنایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے کم۔ کیا مطلب؟ ناشکری کرنے والے زیادہ، بات بات پر ناشکری، بڑی آسانی سے ناشکری کر دیتے۔ تو یہ ناشکری بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے ناشکری کرنے والوں سے۔ تو پروردگار عالم نے وجہ یہ بتائی کہ دیکھو ہم نے تم لوگوں کی خاطر تمہارے پیغمبر کی دعا کو قبول کر کے وہ کام کیا جو نہیں کیا جاتا۔ مرنے کے بعد کسی کو زندگی نہیں دی جاتی، تمہیں دوبارہ دنیا میں لایا گیا، لعلکم تشکرون،
تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر ابر کو سایہ بنا دیا۔ یہ لوگ ناشکری کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں ایک میدان میں جانا پڑا جسے کہتے ہیں میدان تیہ، حیرت گھبراہٹ کا میدان۔ ان ظالموں نے اللہ کی جا بجا ناشکری کی، تو جب یہ لوگ فرعون سے بچ کر آ گئے تو پروردگار عالم نے ان پہ کرم کیا۔ اب ان کے پاس مکانات نہیں تھے، گھر نہیں تھے، کیونکہ وہاں سے نکل کر نئی جگہ آ گئے، مکانات نہیں تھے، دھوپ پڑے گی تو ان کا حال کیا ہوگا؟ لہٰذا پروردگار عالم نے بادلوں کو حکم دے دیا کہ بادل جا کے منڈلاتے تو دھوپ سے بچ جاتے۔ بادل سورج کے نیچے، تو سورج کی جو تپش ہے اس سے بچ جاتے، مگر یہ بادل برسنے والے نہیں تھے۔ اگر بادل برسنے لگ جائیں گے تو لوگ ترسنے لگ جائیں گے۔ کیا پریشان ہو جاتا ہے آدمی، زوردار بارش میں کیا ابھی کامات نہیں ہوتے، بارش نہیں ہوئی تو کوئی کام نہیں کرے گا۔ بارش نہیں تو جو روزانہ تمہاری ہاتھ منہ کی جو جنگ ہوتی نا، ناشتے کے وقت ایک جنگ ہوتی، دوپہر کو ایک جنگ، دو لڑنے والے اس میں، ایک ہاتھ اوپر چڑھتا منہ نیچے اترتا، یہ جنگ نہیں ہوگی نا، کچھ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ تو پانی برسنا بھی نعمت ہے، مگر کچھ بھیگ جاتے ہیں تو اس کے لیے فوراً ناشکری کے الفاظ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو بھیجا ان کے اوپر، مگر وہ بادل برستے نہیں تھے، صرف چھا جاتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ پھیل جاتے۔ پھیل جانے کی وجہ سے یہ لوگ دھوپ کی گرمی سے بچ جاتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غمام کا معنی ہے بادل، کلاؤڈ۔ بادلوں کو ہم نے سایہ فگن کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے اتارا تم پر المن والسلویٰ، کھانے کی دو چیزوں کو اتارا، ایک ہے من، دوسرا ہے سلویٰ۔ من کا معنی کیا ہے؟ من کا معنی وہ ایک قسم کا حلوہ ہے جو پتوں پر، چٹانوں پر اس طرح سفید رنگ میں چھا جاتا تھا۔ وہ اٹھا کر کھائیں گے تو بہت لذیذ اور میٹھا رہتا تھا۔ اور سلویٰ ایک پرندہ، تیتر بٹیر یا تیتر بٹیر کی طرح یہ پرندے اڑ کے آتے ان کے پاس، یہ لوگ ہاتھ لگاتے تو ہاتھ رکھتے پرندہ ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں بھاگتا، ایک آدمی ایسا بھاگتا مرغی کے پیچھے، مرغی کو پکڑنے بھگاتا دم ہو جاتا، لیکن مرغی بھاگ جاتی۔ ویسا ہو گیا تو ویسے نہیں تھے پرندے آتے تھے، ارد گرد جمع ہوتے، ہاتھ رکھے تو ہاتھ میں آ جاتے، بس تو پرندے کو ذبح کرنا، پھر آسانی سے اس کا گوشت نکال کر بھون لیتے تو اس میں ایسا مزہ رہتا کہ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں، اور اسے چکنے کے لیے حلوہ ہونا۔ یہ من جو ہے حلوہ، یہ سلویٰ جو ہے حلوہ نہیں ہے، یہ پرندہ ہے۔ من و سلویٰ دو چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی تھی، کھاتے تھے، طبیعت بھی خراب نہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے قدرتی تھی۔ آرٹیفیشل اس میں کیمیکلز، دوائیں ملانا یا اسے باقی رکھنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں جو ملائی جاتی ہیں، کوئی چیز
کوئی ملاوٹ نہیں تھی، تازہ گوشت اور تازہ حلوہ. اور یہ حلوہ ایسا نہیں کوئی حلوے والا بنا ہے، حلوائی کی دکان کا حلوہ ہے، نہیں، یہ حلوہ رب کی طرف سے تیار ہو کے آتا تھا. تو یہ دو چیزیں، خوب کھاؤ پیو، عبادت کرو، کمانے کی ضرورت نہیں، دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں، پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، من و سلوہ ہمیشہ ان کے سامنے موجود. تو یہ بڑی آسانی سے انہیں ملتا تھا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہ پاکیزہ رزق ہے، وہ پاکیزہ رزق کھاتے رہو، کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں، پیٹ بھرنے تک کھاؤ، جی بھرنے تک کھاؤ، اور اس کی وجہ سے طبیعت بھی تمہاری خراب ہونے والی نہیں. مگر ان لوگوں نے ناشکری کی، کہنے لگے اے موسیٰ یہ کی چیز کھاتے کھاتے ہم اگتا گئے، کتنے دن یہ کھائیں گے، گوشت حلوہ گوشت حلوہ. ہم کو جو ہے دوسری چیزیں چاہیے، پیاز لہسن یہ ہونا. دیکھیے کسی بھی چیز کے مانگنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے، سلیقے سے مانگو تو چیز مل جاتی. آپ سے کوئی مدد لینے کے لیے آیا، آ کر بول رہا ہے دیکھیے بھائی میں بہت ضرورت مند ہوں، مہربانی کیجئے 100 روپے دے دیجئے، تو آپ سوچیں گے بھائی اتنی عاجزی کر رہا ہے، لے لو، یہ پیسے رکھ لو، کیا کرتے ہیں، خبر میں لے ہو جاتے، دو نا مجھے 100 روپے، بس لے لو، خبر میں جاتے ہیں، رکھ لو، کیا کریں، دو مجھے 100 روپے. ارے کیا ہے تیرے بابا کا پیسہ مجھے دینا سو بنے، کیونکہ مانگنے میں فرق. تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے اگر کہتے کہ اے حضرت موسیٰ مہربانی کیجئے، کئی دنوں سے ہی کھا رہے، ایک ہی چیز انسان کھائے تو اگتا جاتا ہے. بریانی بڑی پیاری چیز ہے، مگر لگاتار 3-4 بار بریانی دے دو، بولتے بریانی دیکھتے ہی مجھے کھانے کو ہی من نہیں کرتا. اب کیا ہونا، یہ کھانا نہیں ہونا، 4 کھانا ہونا ہوتا، چار ہونا، تبھی دال کھانا ہونا. تو ایک ہی چیز کتنی بھی بھاری رہے، بار بار کھانے سے دل اگتا جاتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگتا گئے، مگر بولنے میں سلیقہ نہیں. لن نصبر علی طعام واحد، یہ کھانے پہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. یہ ڈیمانڈ کرنا یہ بہت بری چیز ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نکلے باہر، بارش پڑ رہی ہے، آپ کے پاس چھتری نہیں ہے، دوسرے آدمی کے پاس چھتری ہے، اس سے آپ بول رہے ہیں السلام علیکم ذرا مہربانی کرو، آپ چھتری لے کے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں کیا، ذرا میں بچ جاؤں گا، بھیگوں گا نہیں. ارے آؤ بھائی آؤ، لے گئے. کیا یہ چھتری لوگ الگ جاتے ہیں کہ دوسرے کو لے جانے کا خیال نہیں کہ تمہیں کیا چھتری لے کر ہی کیا پوری زندگی تم ترقی کر لیں گے کیا؟ ہم کو دیا تو کیا تم گھٹ جائیں گے، تم مر جائیں گے کیا ہو گیا تجھے پہلے؟ اگر تجھے چاہیے تو عزت کے ساتھ پوچھ، یہ کیا جھگڑا کر رہا ہے؟ تو یہ جھگڑا لخم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا. اگر وہ لوگ مطالبہ کرتے تو پروردگار عالم ضرور بضرور ان کی فریاد پوری کرتا. پروردگار کہتا ہے وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ناشکری کر کے اور فریاد کر کے، اور فریاد میں بھی بے ادبی، ادب کے ساتھ. اب ایک خط بھی لکھنا ہے، چھٹی آپ کو طلب کرنا ہے، تو آپ کیسے چھٹی، میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے چھٹی دیجیے، آئی ریکویسٹ یو ٹو گرانٹ می لیو. اس کے بجائے مجھے چھٹی دینا پڑے گا، چھٹی نہیں دیں گے تو پھر میں کل سے نوکری کو نہیں آؤں گا، ایسا بول کے لیٹر دیتا ہے. تو لینے والا کل سے کیا، اب آج سے جانے کی ضرورت نہیں، جاتے رہو بولے.
انسان ہی برداشت نہیں کر سکتا، مگر یہ ظالم اللہ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے۔ پروردگار نے کہا وما ظلمونا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے۔ ناشکری، بے ادبی، دو چیزیں، دو خطرناک بیماریاں تھیں، ناشکری، بے ادبی۔ تو ہم ان دو چیزوں سے بچ جائیں۔ ناشکری کبھی نہ کریں، ناشکری کا خیال آئے تو سمجھیں کہ شیطان کی طرف سے آیا۔ بے ادبی بھی ہرگز نہ کریں، ادب کے دائرے میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمیں ناشکری سے بچا لے، نافرمانی سے بچا لے، کسی بھی بزرگ کی، اللہ والی کی بے ادبی سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔